بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں، اور خاص کر کے جو عمران خان صاحب سرپرائز پہ سرپرائز پی ڈی ایم کو دے رہے ہیں وہ انبلیویبل ہے۔ مطلب کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ گیم ہوگی، اور جس کی وجہ سے ایسے سرپرائز عمران خان صاحب نے دیے اور تیار پڑے ہیں مزید 2-3 سرپرائز کہ نواز شریف صاحب کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں۔ نواز شریف صاحب آنا چاہتے تھے پاکستان میں، ان کے لیے رستے بھی ہموار کیے جا رہے تھے، حالات بھی میلٹ کیے جا رہے تھے، اور جو سختیاں برتنے کا سین تھا وہ سارا ختم کیا جا رہا تھا۔ وہ آنا چاہتے تھے اور امید تھی کہ یہ جنوری فروری مارچ میں انہوں نے آنا تھا۔ ابھی وہ بھاگ گئے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب، میاں صاحب، کیا آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ ووٹ آف کانفیڈنس ہو چکا ہے، پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تحلیل ہو چکی ہے اسمبلی، کے پی کے بھی تحلیل ہو چکی ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ تو وہ بھاگے، انہوں نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، ادھر سے جلدی سلام کرتے کرتے گاڑی میں گھس گئی، ایسے لگا جیسے کہ ان کو بڑا ارجنٹلی کہیں جانا تھا۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اس کو اعتماد کون لوگ دے رہے تھے؟ اس کو اعتماد دے رہے تھے طاقتور حلقے، اپنی پارٹی کے لوگ اس کو اعتماد دے رہے تھے کہ میاں صاحب آپ بے فکر رہیں، ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی، رانا ثناء اللہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس وہ ہر حالت میں کامیاب کریں گے۔ اب جب ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی پنجاب میں، تو پھر ہو یہ گا کہ کے پی کے میں ہم جا کے گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں، کے پی کی حکومت کو سائیڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ لاہور، تخت لاہور جو وہ آپ کے اشاروں کے مطابق سیٹ ہو چکا ہوگا، آپ کے لیے رستہ ہموار ہو چکا ہوگا، آپ آئیں گے پاکستان میں، اور آپ کا جو گھر ہے اسی کے اندر آپ کو نظر بند کر سکتے ہیں، آپ کو وہ گھر کوئی جیل بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ کی کیسز بھی ریموو ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو میاں صاحب لرز جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو ادھر بلا لیا ہے لندن میں، آؤ جی ذرا پیش ہو، آپ نے تو لمبی چھڈی ہوئی تھی، آپ نے تو مجھے اتنا اعتماد دیا ہوا تھا کہ 6 سے 7 رکن تو ہم نے ایسے خرید لینے ہیں۔ وہ کہاں گئے؟ ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے اندر آپس میں بھی ابھی لڑائی شروع ہو چکی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، میاں صاحب کو پتہ ہے کہ اب پنجاب تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یہ بڑی واضح، مطلب ہمیں بڑی واضح شکست ہوئی ہے۔ تو اگر بائی الیکشن جو ہوتا ہے اسمبلیز میں تو عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، کے پی کے میں تو وہ ویسے 2/3 میجورٹی میں آتے ہیں، تو ادھر سے بھی جیت جاتے ہیں، تو پنجاب تو ان کے ہولڈ میں دوبارہ ہے۔ اب پیچھے رہ گیا کیا کہتے ہیں وفاق میں عمران خان صاحب نے بہت سٹرونگ پلاننگ کی ہوئی ہے، بہت زبردست سرپرائز تیار کیا ہوا ہے، اور وہ اب بھی 1-2 دن میں آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، بس 2 دن آپ صبر کر جائیں، 2 دن کے اندر وہ سرپرائز بھی منظر عام پر ہوگا، اور جو ہیں کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آنی، اس قسم کا وہ سرپرائز ہے، تو اس کے اوپر بھی بڑی تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت وہاں پہ چلی جانی ہے۔ اچھا، ایک چیز ان کو یہ بتائی گئی تھی میاں صاحب کو کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اریسٹ کر لیں گے، یا نظر بند کر دیں گے، یا مطلب کیا کہتے ہیں نااہل کر دیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہے، ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے 2 اسمبلیاں ڈیزولو ہونے کے بعد تو ہر حالت میں اسمبلی میں الیکشن کروانے ہیں 90 دن میں، آئین کہہ رہا ہے، تو وہ اب اریسٹ بھی نہیں کر پائیں گے، وہ اب نااہل بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ملک میں تو ہنگامے شروع ہو جائیں گے، ملک میں تو بہت بڑی تعداد میں معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن کے دوران آپ کسی بڑے لیڈر کے ساتھ اس طرح کی مطلب کہ وہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ تو ویسے ہی بڑا کیا کہتے ہیں پاپولر ہے عمران خان،
یہ بھی ان کے ہاتھ سے جو کیا کہتے ہیں پتہ تھا، یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ کارڈ بھی۔ اب میاں صاحب تب بھی پاکستان آ سکتے ہیں جب حالات ان کی فیور میں ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی حالات فیور میں کبھی ہونے والے ہیں۔ مریم صاحبہ ضرور پاکستان آئیں گی، اور ان کا آنا بنتا بھی ہے کیونکہ ان کے اوپر سے کیسز ختم ہو چکے ہیں، موسٹلی کیسز بڑے جو تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور جو مدعی تھے یا مطلب کہ جو گواہان تھے وہ اللہ کو پیارے بھی ہو چکے۔ ایک چیز آگے بات کرتا ہوں میں، بڑی اہم چیز، انصاف صرف امیر کے گھر کی لونڈی ہے، انصاف صرف طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے، انصاف پاکستان میں غریب شخص کے لیے نہیں ہے۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب جب 16 ارب کے کیسز میں پھنسے ہوئے تھے، ایف آئی اے کا کیس تھا، رمضان شوگر مل کا کیس تھا، ان کے لیبر جو تھی، ان کے مزدور جو تھے، ان کے اکاؤنٹس میں کیا کہتے ہیں پیسہ گیا ہوا تھا۔ لیبر کن کی تھی، مزدور کن کے تھے، شہباز شریف صاحب کے، اور اس کے کیا کہتے ہیں حمزہ شہباز کے اور سلمان شہباز کے، دونوں بیٹوں کے، اور ان کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر اربوں روپے کا کیا کہتے ہیں پیسہ ٹرانسفر ہوا تھا۔ وہ کیس سننے والا کون شخص تھا؟ ایک مجسٹریٹ تھا، ایک جج تھا، اور کیا کہتے ہیں اس نے شہباز شریف صاحب کو ریلیف دیا، وہ کیس اس نے کیا کہتے ہیں نمٹا دیا، فرق کر دیا۔ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ان کے بیٹوں کو بھی ریلیف ملا، اس شخص نے دیا، اس کا نام ہے جسٹس اعجاز حسن عوان۔ اس شخص نے ان کو ریلیف دیا، اور آج اس شخص کو نوازا گیا، اور بڑے کیونکہ نوازنے میں تو نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بڑے دلیر ہیں، ان کو ٹرکس آتے ہیں کیسے کسی کو نوازنا ہے، یہ ڈیلز ہوتی ہیں، بڑی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں، آپ ہمارا یہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ وہ کام کریں گے، آپ کی نسلیں آزاد ہو جائیں گی، نسلیں خوشگوار ہو جائیں گی۔ تو آج اس شخص کو جس نے انصاف کو کیا کہتے ہیں ختم کر دیا ایک قسم کا، ایک وہ شخص تھا جو مافیا کے آگے جھکا نہیں، یہ اسی کیس سے وہ شخص بھی ہے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر رضوان، جو ایف آئی اے کا یہی کیس انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اسی کیس کی وہ انویسٹیگیشن آفیسر تھا، اسی کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا۔ اس شخص نے مافیا کے آگے سر جھکانے سے بہتر سمجھا کہ مر جاؤں۔ اس کو کیسے مارا گیا یہ آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، کیسے اس کو ہارٹ اٹیک آیا، اور اس کے بعد کتنے لوگوں کو اور ہارٹ اٹیک آیا، اور کیسے اس کیس سے ان کو نکالا گیا، اور آج اسی جج کو کیا کہتے ہیں انفارمیشن کمیشنر بنا دیا گیا فیڈرل کا۔ اس کی مراعات، اس کی پاور، اس کی کیا کہتے ہیں سیلری، اس کا سب کچھ ایم پیز کے برابر ہوگا، اور تمام اور نوٹیفیکیشن جلد اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ یہ ہے انصاف پاکستان میں۔ جب انصاف کرنے والے، جن کے اوپر عوام کو کیا کہتے ہیں امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ انصاف کے قلم دان لے کے بیٹھیں، وہی جب اس طرح کے سودے بازی میں آ جائیں تو پھر پاکستان کے اندر انصاف کسی غریب کو نہیں مل سکتا ہے، امیر کے لیے انصاف ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جج نے کیسے ریلیف دیا اور اس کو آپ کیسے نوازا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے ریلیف دیا تو آج اس کو نوازا ہی جانا تھا، جیسے ہی وہ ریٹائرڈ ہوتا گیا اس کو نواز دیا گیا۔ کس نے؟ نواز کی جانب سے اور شہباز کی جانب سے۔ آگے سرپرائز بہت بڑا تیار ہے، اور سرپرائز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صدر صاحب سے مشاورت کی ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی ٹائم آپ جو شہباز شریف صاحب ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے کہیں کہ وہ کانفیڈنس لیں، ووٹ آف کانفیڈنس، یعنی کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو ایم کیو ایم ہے، اس کا پھٹا بن چکا ہے، کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، ہر حالت میں الیکشن ہونا ہے کل 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ آگے پیچھے کوئی ڈیٹ نہیں ہے، 15 جنوری کو الیکشن ہوگا اور ہر حالت میں ہوگا۔ ایم کیو ایم نے اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کی تھی کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن میں سپورٹ ملے گی پی پی کی جانب سے، اور شہباز شریف صاحب یہ کروا کے دیں گے، یہ ایک ایگریمنٹ بھی ان کا تھا۔
مگر بہت بڑا ہینڈ کیا زرداری صاحب نے، ہاتھ ہو گیا اب ایم کیو ایم کے ساتھ۔ دیکھیں اب ایم کیو ایم کیا کرتی ہے، یا کل الیکشن ہوگا یا خون خرابہ ہوگا، یا کل الیکشن سے یہ بائیکاٹ کریں گے، یا پھر الیکشن میں مجبوراً جانا پڑے گا۔ جو بڑی بڑی ہانک رہے تھے ہم نہیں کریں گے، ہم دھرنے دیں گے، جانا پڑے گا۔ ہاتھ تو ان کے ساتھ ہو چکا ہے ایک چیز۔ دوسرا سرپرائز جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کسی بھی ٹائم شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ ریزن اس کی میں نے آپ کو بتا دی، ایک ایم کیو ایم نالاں ہے پی ڈی ایم سے، کسی ٹائم بھی رستے جدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا 4-5 ایم این ایز جو ہیں نون لیگ کے، انہوں نے رابطہ کیا ہے سینئر قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں آپ شورٹی دیتے ہیں کہ الیکشن کے دوران آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم یہ حکومت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ مشاورت ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو میرے جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی تعداد کمپلیٹ ہے، کہیں جگہ خالی نہیں ہے، البتہ کہیں گنجائش بن رہی ہے، اور جیسے ہی بنتی جائے گی مشاورت کمپلیٹ ہوتی جائے گی تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو کیا کہتے ہیں ان کی آفر ایکسیپٹڈ ہو جائے۔ ایک چیز دوسرا، عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں اس چیز کے اوپر اختلاف اور جانا بہت بڑا کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے لوگ ہیں وہ تو مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، اور کسی کو وہ کراس بھی نہیں کر سکتے۔ وہ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، وفاداری نبھائی ہے، بہت زیادہ وفاداری نبھائی ہے۔ تو ہمیشہ وہی بے وفا نکلے ہیں یا وہی مطلب لوٹے ہوئے ہیں جو باہر پارٹی سے دوسری پارٹی سے آئے تھے یا دوسری پارٹی سے عمران خان صاحب نے چنے تھے، ان کو ان کے اوپر اعتماد کیا تھا۔ یہ ایک عمران خان صاحب کے لیے یہ چیز بھی سامنے ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے ان ایم این ایز کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنی ہے، لیکن مشکل ہے عمران خان صاحب اس ڈیل کے اوپر بات کریں۔ البتہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر کو کسی ٹائم بھی صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اعتماد کا ووٹ لیں، مجھے یہ کیا کہتے ہیں ایم این ایز یا ایم پی جو ایم این ایز ہیں نیشنل اسمبلی کے اور ایم کیو ایم کی جانب سے کہ آپ وہ ناراض ہیں وہ آپ سے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس ووٹ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ کسی ٹائم بھی کہا جا سکتا ہے ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے۔ اور عمران خان صاحب اس کے اوپر تیزی سے کام کر رہے ہیں، بہت بڑا بگ پلان سرپرائز تیار ہے، اور شہباز شریف صاحب کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔